صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنی توجہ یہودیوں کی طرف کی۔ یہودی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے اور دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بھی یہودیوں کے پاس ہی ہے، اور اس زمانے میں بھی سب سے امیر یہودی ہی ہوا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کی وجہ بھی یہودی ہی تھے، جن کی وجہ سے غزوہ خندق لڑی گئی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے یہودیوں سے جنگ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر مسلمان یہودیوں پر حملہ کرتے تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد یہودیوں سے جان چھڑوانا آسان تھا۔ یہودیوں کا گڑھ خیبر تھا، اور خیبر پورے عرب میں سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے زرخیز سرزمین تھی، جس میں کاشتکاری، پھلوں اور کھجوروں کے بہت سے باغ تھے۔ پورے عرب میں اس مال کو بیچا جاتا تھا۔ اس سے جتنا بھی منافع ہوتا تھا وہ یہودی سنبھال کر رکھتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ خیبر فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بہت ہی خفیہ طریقے سے خیبر کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن مدینہ کے منافقین نے یہ خبر پہلے ہی خیبر والوں تک پہنچا دی۔ لیکن یہودیوں نے اس پر کچھ خاص توجہ نہ دی، کیونکہ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 1400 سے 1500 مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ویسے بھی زیادہ ہو، انہیں آسانی سے ہرا لوگے۔ یہودی ایک دن صبح کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو پایا، تو وہ چیختے ہوئے واپس قلعے کی طرف دوڑے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیبر کے 8 قلعے تھے۔ ان 8 قلعوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مین حصہ جس میں 5 قلعے تھے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ پہلے قلعے پر حملہ کیا گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام اس رات اس امید میں جاگتے رہے کہ یہ جھنڈا انہیں ملے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سپہ سالار بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی، لیکن اس رات ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا انہیں ملے۔ لیکن اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، گویا درد ایسے دور ہوا جیسے تھا ہی نہیں، اور فرمایا کہ اے علی، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے تمام اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی اپنی فوج کو لے کر قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قلعے کا سردار مرہب تھا، جس کے خلاف کوئی بھی لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے اس کو زمین بوس کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 29 سال تھی۔ اس کے بعد گمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں نے بہت سخت لڑائی کے بعد آخر یہ فتح حاصل کر لی، اور یہودی بھاگ کر دوسرے قلعے میں جا چھپے۔ 3 دن تک مسلمانوں نے دوسرے قلعے کا محاصرہ کیا، اور بہت سخت لڑائی کے بعد دوسرا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ یہودی دوسرا قلعہ چھوڑ کر تیسرے قلعے میں جا چھپے۔ کافی دن تک تیسرا قلعہ جب فتح نہ ہوا تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں، پھر بھی یہودی باہر آ کر نہیں لڑ رہے۔ تو ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ قلعے کے نیچے خفیہ راستے بنے ہوئے ہیں، جہاں سے یہودی پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے وہاں جا کر وہ راستے بند کر دیے، جس کی وجہ سے یہودی باہر آ کر لڑے، اور مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ اسی طرح مسلمانوں نے بہت ہی آسانی سے چوتھا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ چوتھا قلعہ چھوڑ کر جانے کے بعد یہودی آخری اور 5ویں اور سب سے مضبوط قلعے میں جا چھپے۔ 5واں قلعہ فتح کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ پناہ لی ہوئی تھی، اور باقی تمام قلعوں سے سب سے زیادہ سونا اور اسلحہ اس قلعے میں موجود تھا۔ مسلمان اس قلعے کے قریب جاتے تو یہودی ان پر تیر برساتے تھے۔ اس قلعے کو فتح کرنا کچھ آسان نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیقوں کا استعمال کر کے قلعے پر بمباری شروع کر دی، جس سے قلعے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی، اور مسلمانوں نے پوری زور و شور سے اس پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہودی عورتوں اور بچوں کو اور سب سے زیادہ سونا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ جو قیدی بنے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا، اور کہا کہ ان کے گھوڑے اور جو اونٹ ہیں ان پر جتنا سامان اور سونا لاد سکتے ہیں لاد لیں اور یہاں سے چلے جائیں، لیکن کچھ بھی چھپانا نہیں ہوگا، اور ان کی کاشتکاری، پھلوں اور کھجوروں کے باغوں میں سے جتنی پروڈکشن ہوگی اس میں سے آدھا مسلمانوں کو دینا ہوگا۔ یہ سن کر یہودی خوشی خوشی اس بات پر راضی ہو گئے۔ خیبر کے قلعوں سے مسلمانوں کو
اتنا سونا ملا کہ وہ سب سے غریب کمیونٹی تھی، اور فتح خیبر کے بعد سب سے مضبوط اور امیر کمیونٹی بن گئی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد ہم نے پہلی دفعہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ملکوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور اپنے سفیر ان کی طرف بھیجے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کتنے پیارے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا واقعہ اور ولیمہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔